بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ بیٹا آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 43 کھولیں، جس میں آپ آج سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ جس کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری۔ ٹھیک ہے، ایک لوک کہانی ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ ایسی کہانی جو کسی مخصوص خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوک کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر سفر کرتی ہوئی چلتی آتی ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور یہ لوک کہانی، لوک ادب کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوتا، بلکہ یہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ملتا ہے۔ تو آج ہم سبق گل صنوبر کی کہانی پڑھیں گے۔ گل یہاں پہ ایک بھائی ہے، بھائی کا نام ہے، اور دوسرا صنوبر بہن ہے۔ یہ دونوں بہن بھائیوں کی کہانی آپ اس بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس چند خاص الفاظ شروع میں دیے گئے ہیں، ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مار گزیدہ، پختہ، مکین۔ یہ آپ کے پاس الفاظ تھے۔ ہم سبق کو پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ایک متعدی مرض ہوتا ہے طاعون، جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ بیسیوں بہت سارے، محاورتاً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ موت کا سایہ منڈلاتا رہنا کہ ہر وقت موت کا اندیشہ رہنا کہ کب موت آ جائے۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ، قدموں کی آواز یا چلنے کی آواز بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا ہے، موت کا فرشتہ۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے۔ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے کہ موت نہ آ جائے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، سناٹا، ویرانی، خاموشی، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو، اس ہو کے عالم میں، خوف کے عالم میں۔ ٹھیک ہے، ہو کا عالم، خوف کا عالم، اجاڑ، سنسان ہونا۔ بلوچوں کی جھوپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ آثار، نشانیاں۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا۔ الغوزہ ایک ساز کا نام یا ایک طرح کی، اسے بانسری بھی کہا جاتا ہے۔ تان لگانا کہ آواز لگانا یا بانسری بجانا، تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہوں، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی۔ مکانوں میں بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مکین کا نام دیا جاتا ہے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا۔ حفظ و امان، حفاظت میں، امان، امن میں۔ ایک 12-13 سال کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔
اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کہانی سے، گل اور صنوبر کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے تو ہم پہ واضح ہو جائے گا۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، اجڑی ہوئی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدم زاد مطلب انسان کہا جاتا ہے آدم کی اولاد نشان نہ تھا۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر، بے گور و کفن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں نہ کفن دیا جائے اور نہ ہی دفن کیا جائے، چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے، آخرکار ایک پکی حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، مسہری پلنگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں، مصروف ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں اپنی پیاری بستی میں، بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی، مہربانی ہوگی، یا میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ غصے سے تمتما اٹھنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرخ ہو گیا چہرہ۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی، بولی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مطلب برائی نہیں سمجھتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم تھا۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ جب دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، گود میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر گیا، گھومتا پھرتا۔ پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا، اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتقام کی آگ مطلب بدلے کی آگ۔ دل میں سوچا اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام ظہیرہ نہیں، یہ اس عورت کا نام ہے۔ ہم نے ہاف سبق آج پڑھا، ہم انشاءاللہ اس کا باقیہ سبق جو ہے کل پڑھیں گے۔ میں نے چند مشکل الفاظ لکھ رکھے ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ آدمزاد انسان، آدم کی اولاد۔ آغوش گود، آہٹ چلنے کی آواز۔ الغوزہ ایک ساز، ایک قسم کی بانسری۔ بیتاب بے چین، بے قرار۔ بے گور و کفن جسے نہ کفن دیا جائے نہ دفن کیا جائے۔
تمتما اٹھنا، دھوپ کی گرمی یا بخار کے باعث، یا گال کا سرخ ہو جانا، منہ یا گال کا۔ سنسان، ویران، خالی۔ طاعون، ایک متعدی مرض جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، مارگزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ کفارہ، کسی گناہ کے عوض یا تاوان۔ ویران، اجڑا ہوا۔ ہم نے ہاف سبق پڑھا، اس کے چند میں نے الفاظ معنی لکھے۔ آپ کو میں ہوم ورک اسائن کر رہی ہوں جو کہ آپ ورک شیٹ پہ کر کے سیٹرڈے والے دن چیک کرائیں گے۔ 11 سے 1 بجے تک کی ٹائمنگ ہوگی آپ کے پاس۔ آپ کو ہوم ورک میں کیا دے رہی ہوں، درخواست برائے صفائی محلہ آپ لکھیں گے، اور اردو گرامر کی بک میں سے آپ کام کریں گے ضرب المثال، جو کہ پیج نمبر 209 پہ ہیں، 11 to 20۔ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ دیکھیے گا۔ 11، اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر سے لے کر اکھلی میں سردیات و دھمکیوں کا کیا ڈر۔ یہاں تک آپ نے ان کو لکھنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔